بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کی سیاست بدل سکتی ہے، یعنی طالبان اور انڈیا کا تعلق بننا۔ طالبان کا مسئلہ صرف سفارتکاری کا نہیں ہے، بلکہ اس سیاست کا بھی ہے جس کے نام پر بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان پر حملے ہوئے، ان کے گھروں کو جلایا گیا، اور آج وہی بھارت طالبان کے وزیروں کو دلی میں سرخ قالین پر خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ ایک ایسی سیاسی منافقت ہے جسے پاکستان پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی، جن کا نام آج بھی اقوام متحدہ کے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے، انہیں بھارت نے 9 سے 16 اکتوبر تک دلی آنے کی اجازت دی۔ یاد رکھیں، یہ وہی متقی ہے 2000 میں ایئر انڈیا کے طیارے کے اغوا کے وقت قندھار میں موجود تھے، اور آج بھارت انہیں مہمان خصوصی بنا رہا ہے۔ یو پی پولیس نے گارڈ آف آنر دینے کی کوشش کی، مگر عوامی دباؤ کے باعث پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ وہی بھارت ہے جس نے کل تک طالبان کو دہشت گرد کہا، اور آج انہی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے ناظرین، کیا دہشت گردی کا مفہوم اب بھارت کے مفاد کے مطابق بدلتا ہے؟ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کہتے ہیں، افغانستان اور بھارت دونوں سرحد پار دہشت گردی سے متاثر ہیں۔ واہ! لیکن کیا یہ وہی طالبان نہیں ہے جسے بھارت دہشت گرد کہتا تھا؟ اب اچانک وہ دہشت گردی کا شکار کیسے بن گیا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی طالبان اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ آیا، بھارت نے موقع دے کر اپنی پالیسی بدل لی تاکہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ وہی بھارت ہے جس نے ماضی میں افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو فنڈ کیا، بلوچستان میں اشتعال پھیلایا، اور اب طالبان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر کے نیا کھیل کھیل رہا ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ وہ طالبان سے تعلق اس لیے بڑھا رہا ہے کہ دہشت گردی نہ پھیلے، مگر یہ تو بتائیں، طالبان اب اچانک دوست کیسے بن گئے؟ کیا طالبان کی سوچ بدل گئی؟ کیا خواتین کے حقوق پر ان کا نظریہ بدل گیا؟ یا پھر بھارت کا مقصد صرف پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنا ہے؟ افغان وزیر کے دلی آنے پر کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا یہ خود ثابت کرتا ہے کہ طالبان اب نئی پالیسی لائن پر چل رہے ہیں، اور پاکستان اس کھیل کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور اس کی نظر ہے اس کے اوپر۔ بھارت میں خواتین صحافیوں کو طالبان کے پریس کانفرنس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، کیونکہ متقی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس پریس کانفرنس میں کوئی لیڈیز نہیں آئے گی۔ بھائی، کیا یہی بھارت نہیں جو دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے احترام کے دعوے کرتا ہے؟ چین کے ساتھ ملاقات میں طالبان کے سامنے ایک چینی خاتون موجود تھی، مگر دلی میں بھارت نے خود اپنی خواتین کو باہر رکھا۔ کیا بھارت طالبان کے اصولوں پر چل رہا ہے؟ ناظرین، یہ وہی طالبان ہے جس نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی، انٹرنیٹ بند کیا اور عوام کو دنیا سے کاٹ دیا، مگر بھارت اب اسی طالبان کو شراکت دار کہہ رہا ہے۔ کیا یہ دغلی سیاست نہیں؟ جب کوئی عوام مسلمان طالبان کا نام لے تو غدار، اور جب حکومت طالبان کے وزیر کو بلا کر استقبال کریں تو سفارتی تعلقات کہلاتے ہیں۔ آج بھارت کا وفد طالبان سے ہاتھ ملا رہا ہے، مگر انسانی حقوق کے ایک بات بھی نہیں کر رہا۔ یہ وہی بھارت ہے جو بامیان کے بدھ مسجدوں پر آنسو بہاتا تھا، اور آج انہی طالبان کے پیچھے بیٹا خاموش ہے۔ آخر میں یہ سوال صرف
آخر میں یہ سوال صرف ایک ہے، کیا طالبان بدل گیا؟ کیا بھارت بدل گیا؟ کیا یہ دوستی امن کے لیے ہے یا پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش؟ پاکستان خاموش نہیں رہے گا، پاکستان سچ بولے گا، اور پاکستان اپنے مفاد، اپنی سلامتی اور اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر تیار ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ سلام۔